السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، مسلمانوں کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دنیا میں قرآنی اخلاق و کردار پھیلائیں تاکہ لوگ اس طرح اللہ جل شانہ کی عبادت کریں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ سورۃ نور میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اہل ایمان پر اس حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد اللہ جل شانہ دنیا بھر میں قرآنی اقدار کو اس طرح قائم کریں گے جب لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھیں۔ یہ حقیقت اس لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں قرآنی تعلیمات کو عام کرنا اور پھیلانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو ہر باشعور مومن کو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بات ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایک ناقابل معافی گناہ ہے، ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تاہم اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ شرک کا تعلق صرف بتوں کی پوجا سے ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز شرک نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو خفیہ بت پرستی سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ خفیہ بت پرستی یہ ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان کا اقرار تو کرے، اسے واحد معبود، واحد خالق اور مالک اور لائق عبادت مانے، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ایسی ہستی مانے جس سے ڈرا جانا چاہیے، دوسری ہستیوں کی بھی خوشنودی حاصل کرنے اور ان سے مدد مانگنے کو زیادہ اہم سمجھے، اپنی تجارت، اپنے خاندان اور اپنے آباء و اجداد کو اللہ سے زیادہ اہمیت دے اور انہیں کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ یہ واضح طور پر شرک ہے۔ عزیزو، کفار مکہ یہی تو کچھ کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ کو ایک تو وہ مانتے تھے، مالک حقیقی بھی مانتے تھے، لیکن آگے انہوں نے ہر کام کے لیے کرتا درتا الگ کر رکھے تھے، حتیٰ کہ ان کی ہمتیں اتنی اس کام میں بڑھ گئیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی وہ غیر اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ ہر جگہ کے ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے انہوں نے ایک الگ معبود رکھا ہوا تھا۔ قرآن میں صحیح عقیدے کی جو وضاحت کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ بندے کو اللہ کی خوشنودی کو ہر خوشنودی سے بالاتر سمجھنا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ جل شانہ کے سوا کسی اور سے اظہار عقیدت اللہ کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے رحمتوں اور برکتوں کے طلبگار رہتے ہیں اور انہی کو اپنے محافظ و ضامن سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ بھی بت پرست ہی قرار پاتے ہیں۔ سب کا حقیقی خالق و مالک، محافظ، روزی دینے والا، بیماریاں دینے والا، شفا دینے والا، رات صبح کا مالک، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وہی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو مریض کو ڈاکٹر کے ہاتھوں سے شفا دلاتا ہے، وہ چاہتا ہے تو وہی دوائی اس کے لیے ضرر رساں بن جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے
وہ چاہتا ہے تو چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں رستے بنا کے دیتا ہے اور انہی رستوں میں فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو اصحاب کہف کو 309 یا 10 سال غار میں سلامت رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے غیر کو دلوں میں سے نکال دیا جائے، اللہ کی طرف دوڑا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، وہی سب کچھ ہے، وہی سب مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی کی تعلیم امتوں کو دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا اپنے عزیزوں سے کہ بس قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے، کفار اس کو حقیقت کو سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو معبود ہم نے مختلف کاموں کے لیے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ کسی کام کے نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اب ان کے دلوں میں وہ چیزیں ایسی رچ بس گئی تھی کہ اس سے وہ دور نہیں ہو سکتے تھے۔ عزیزو، بس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وہی مالک خالق ہے، سب کو بھول کے اس کی طرف ہی رجوع کرنا کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔